علماء نے لکھا ہے کسی کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ نماز میں وسوسے بہت ہیں، نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں لگتا کہاں کھڑا ہوں، تو فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وضو اور طہارت حاصل کر رہا ہے اس وقت اس کا دھیان کوئی نہیں۔ اگر یہ دھیان ہو جائے کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے، جب کسی معزز شخص کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، کسی مجلس میں جانا ہوتا ہے، کوئی اہم میٹنگ ہوتی ہے، تو بتائیے کتنی نفاست کا اہتمام کرتا ہے، کتنی باریکیوں کا خیال رکھتا ہے، فلاں جگہ حاضری ہونی ہے، ہر چیز کا دیکھ لیا جائے، ہاں اہتمام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے دربار میں بھی تھوڑا سا اہتمام ہو جائے، بارگاہ خداوندی میں حاضری ہے تو پھر وہاں اہتمام کر کے جاؤ، یہ اہتمام کرنے کی جگہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہے کہ جب تم وضو کر لو اور ظاہری طور پہ تم نے صفائی حاصل کر لی تو یوں کہو اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا لے جو توبہ کرنے والے، اس سے باطنی نجاست بھی گندگی بھی ختم ہو جائے۔ یہ جملہ جس ندامت کے ساتھ اور جس اہتمام کے ساتھ کہے گا اتنے ہی اندر کی صفائی بڑھیا ہوگی۔ جیسے ظاہری کپڑا جتنا اہتمام سے صاف کرے گا اتنی اس کی صفائی ہوگی، اس کی بھی تلقین ہے، کپڑے صاف ہوں، ہاں جسم صاف ہو، بال صاف ہوں، وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جب تم نے وضو کر لیا اور تمہاری بارگاہ خداوندی میں حاضری ہونے لگی ہے تو ظاہری طہارت بھی ہو گئی تو باطنی طہارت کا بھی اہتمام کر لو، اور یوں کہو اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ کلمات جس قدر ندامت کے ساتھ اور جس قدر اہتمام کے ساتھ ہوں گے باطنی صفائی بھی نصیب ہو جائے گی۔